بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے کہ ہماری گفتگو اور بحث چل رہی ہے مقصد خامس یعنی بحث امامت میں، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں امامت سے، اور ہم نے مسئلہ اولا میں اس بات کو ثابت کیا کہ ایک امام کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس امام کا نصب اور انتخاب اللہ تعالی خود فرمائے گا۔ کسی اور فرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ امام کو نصب کرے، اور نہ یہ اختیار اجماع کو حاصل ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ثانیہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں عصمت امام سے، اور اس میں ہم ادلہ سمعیہ پیش کر رہے ہیں۔ ادلہ سمعیہ بالفاظ دیگر ادلہ نقلیہ سے ہم عصمت امام پر استدلالات دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، آج کی کلاس میں ہم دلیل نمبر 9 اور 10 سے گفتگو کریں گے۔ ادلہ سمعیہ میں سے 9ویں دلیل یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں یہ استدلال کیا جاتا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ ظالم کے لیے کوئی انصار یعنی مددگار نہیں ہے۔ اس کا اگر آپ اپوزٹ اور نقیض لے لیں، اس کے نقیض کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام مستحق نصرت اور انصار یعنی ہے، اور غیر امام نہ مستحق نصرت ہے نہ مستحق انصار ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے استدلال کا خلاصہ ہے۔ اب اس استدلال کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ امام کے استحقاق نصرت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا ہے امام کی۔ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو جب ہمیں اطاعت کا حکم ہے تو جو فرد مطیع ہوگا وہ ناصر ہوگا۔ اعینونی بورع واجتہاد، جیسا کہ خود مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری مدد کرو ورع تقوی کے ذریعے سے، یعنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے سے۔ تو اگر ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارا مدد کرے گا۔ ان کنتم، یا بالفاظ دیگر یعنی اطاعت تبھی ہوگا جب محبت ہو، اور محبت کے بارے میں فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم محبت کرتے ہو تو اطاعت کرو۔ تو لہذا جو محب ہوگا وہ مطیع ہوگا، جو مطیع ہوگا وہ ناصر ہوگا۔ لہذا ناصر وہی فرد ہو سکتا ہے جو مطیع ہو، اور مطیع وہی فرد ہو سکتا ہے جو ناصر ہو۔ لہذا جب ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو نصرت کا بھی ہے، اگرچہ اس کے اوپر مستقل آیت ہے لیکن ہم ان سے ڈائریکٹ استدلال نہیں کر رہے، بلکہ وہی اطاعت والے آیت کافی ہے نصرت کے وجوب کے اوپر۔ تو لہذا جب اطاعت کو واجب ہم نے قرار دیا ہے تو اس کی نصرت بھی واجب ہوگی۔ لہذا اسی آیت سے جس سے اطاعت واجب ہوا ہے، امام معصوم کا مستحق نصرت اور انصار ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور جو غیر معصوم ہوگا، جو امام نہیں ہوگا، جو ظالم ہوگا، اب ظالم کے ہم نے جو ایک آیت کے ذیل میں یہ عرض کیا تھا کہ ظالم اس کی کئی قسمیں ہو سکتے ہیں، ظالم لنفسہ، ظالم لغیرہ، ظالم فی زمان ماض وحال باستقبال وغیر ذالک، 6 قسمیں ہم نے بیان کی تھی۔ تو جو معصوم نہیں ہوگا وہ ظالم ہوگا، اور چنانچہ پہلے بھی ہم دلیل بات بیان کر چکے ہیں،
اور یہاں پر بھی یہ دلیل آیت کریمہ موجود ہے کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالمین کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ تو لہذا ظالمین کو استحقاق نصرت سے اللہ تعالیٰ نے نفی کیا ہے۔ پس جو فرد مطلوب الہی ہے نصرت کے لیے، یعنی نصرت مطلوب الہی ہے، اس میں یا مراد یہ کہ ظالمین کو انصار نہیں ملیں گے، یہ معنی تو غلط ہے۔ یعنی وما للظالمین من انصار کا اگر آپ مطلب اور ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ظالم کو مددگار نہیں ملے گا، تو یہ معنی درست نہیں ہے۔ آیت قرینہ یعنی ادل الشیء علی وجودہ وقوعہ، یعنی کسی بھی شے پر بہترین دلیل اس کو واقع ہونا ہے۔ تو جب ہمیں دنیا میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بہت سارے ظالمین کے لیے مددگار ہے، بلکہ ظلم کرنے والوں کا مددگار زیادہ ہے، تو اس آیت کا اگر آپ مطلب یہ لیں گے، ترجمہ یہ کریں گے کہ ظالمین کو انصار نہیں ملیں گے، تو یہ معنی درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ محال ہے۔ کیوں کہ ہمیشہ ظالمین کو انصار ملتے رہے ہیں، لہذا معنی اول درست ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ظالمین استحقاق نصرت و انصار نہیں ہے، لہذا ظالم نصرت کا حقدار نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا اس کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں، اس نصرت کے مقابلے میں ہمیں امام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو لہذا ظالم استحقاق نصرت سے نفی ہو گیا۔ دوسری طرف سے امام کی اطاعت کا حکم ہے، لہذا نصرت کا حکم ہے۔ تو لہذا جب ظالم کسی بھی صورت میں اس سے ہمیں اس کی یعنی نصرت سے ہمیں نفی کیا گیا، اس کی نصرت کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا، تو ایسا یعنی ہم جب نصرت کریں گے تو فرد ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا ایک ایسا فرد جو کہ امام ہو، اگر وہ ظالم ہو تو ہمارے اوپر اس کی اطاعت کیا ہوگی؟ نصرت کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ اور دوسری طرف سے ہمیں اطاعت اولی الامر کا حکم ہے، ان کی نصرت کا حکم ہے، لہذا وہ مستحق نصرت ہے۔ لہذا جو مستحق نصرت ہوگا، جو گناہوں سے پاک ہوگا، وہی معصوم ہوگا، اور جس کی نصرت لوگوں کو کرنے کا حکم ہے، وہی لیڈر اور وہی امام ہے۔ تو لہذا اس آیت کریمہ سے جس کی نصرت کا استحقاق ہے وہ کیا ہے؟ امام ہے۔ اس آیت کو اگر آپ غور و فکر کریں اور مقدمہ صغریٰ کبریٰ بنائیں تو ممکن ہے آپ اس سے بہتر انداز میں کئی اور ادلہ سے پیش کر سکیں۔ اب آتے 10ویں دلیل کی طرف کہ ان تبروا وتتقوا واصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم۔ اس میں ان تبروا وتتقوا، اچھائی کرو اور تقوی اختیار کرو، واصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ واقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں پر ان کو پالو ان کو قتل کر دو، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور ان کو نکال دو ان جگہوں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جہاد ہے، جہاد کا ایک حکم ہے، اور نفاق اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین پیشکش اور طریقہ و ذریعہ مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ لہذا یہاں پر بہت سارے احکامات نقل ہوئے، وہ یہ کہ ان کو ہر جہاں پر کفار نظر آئے، جہاں پر مشرکین نظر آئے، ان کو مار دینے کا حکم ہے۔ تو لہذا اگر آپ اس آیت کو اس دور میں دیکھا جائے تو بہت سارے غیر مسلم کفار، خصوصاً جو ملحدین ہیں، جو مستشرقین ہیں، وہ قرآن کریم پر بہت ساری اشکالات، اعتراضات ہمیشہ اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ ان اعتراضات اور اشکالات میں سے جو کہ ایک مہم اشکالات میں شمار ہوتی ہے، جن کا اور تمام لوگ اس کو سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، کیونکہ تاکہ اسلام کو لوگوں کے دل سے نکالا جائے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ تو لہٰذا ایک خاص سلسلے کے تحت
ان آیات میں سے کہ جن کو مسلمانوں کے خلاف استعمال اور استدلال کیا جاتا ہے یہ آیت کریمہ میں ہے۔ اس آیت کا اگر آپ ترجمہ کریں تو ان کو مار دو یہاں پر ان کو پالے اور ان کو ان جگہوں سے نکالے جن سے انہوں نے تمہیں نکال دیا۔ تو یہاں پر اگر اسی آیت کے ظاہر پر عمل کیا جائے اور جہاں جہاں مشرکین کو پالے وہاں پر ان کو قتل کیا جائے تو اس سے دنیا سے امن ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے دل سے اسلام پھیلنا تو دور کی بات، اسلام کے خلاف بغاوت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تو لہذا اس آیت کا ظاہری مطلب تو نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے مراد کچھ خاص مطالب ہے، جہاد دفاعی ہے اور جہاد ابتدائی شاید مراد نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے احکامات ہیں۔ ان تمام احکامات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس آیت پر عمل ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان چیزوں سے قطع نظر باقی اس کے تأییدات، تقییدات، تخصیصات سے قطع نظر اگر آپ آیت کی ظاہری ترجمہ پر عمل کریں نہ مسلمانوں کا جینا ممکن ہوگا اور نہ غیر مسلموں پر، بلکہ اس دور میں اگر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اسلامی ممالک اپنے تمام طاقت اور ایٹمی طاقتوں کو استعمال کرے تو اس کا نتیجہ دنیا جہنم بن جائے گی، اور یہ قرآن کی آیت سے مراد اور مطلوب نہیں ہے، بلکہ اسلام دین امن ہے، اسلام دین آشتی ہے، اسلام دین محبت ہے، اور یہ محبت کا درس دیتا ہے، ہمیشہ امن پھیلاتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ اسلام ہے ہی سلم سے، اور سلم تسلیم اور امن و پیار و محبت کا دین ہے۔ تو لہٰذا آیت سے مراد یہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے ذیلی بہت سارے احکامات ہیں، اور یہ سب احکام کسی خاص رئیس کے مقرر کرنے پر موقوف ہے۔ جب تک کوئی رئیس نہ ہو ان احکامات پر عمل نہیں کیا جا سکتا، جب تک ایک ایسا عالم فرد نہ ہو کہ ان تمام احکامات کے علم رکھتے ہوں، اس کے نہ ہونے کی صورت میں ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور وہ رئیس غیر معصوم بھی ہونا ممکن نہیں ہے کہ غیر معصوم کے قول و فعل پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس پر اعتبار نہ ہو تو آپ اس کے احکامات کو، اس کے چیزوں کو دیکھ کر کیسے اس پر عمل کریں گے؟ جیسے کہ ہم نے اسی سے ملتی جلتی ایک آیت قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو، جہاد کرو اللہ کے راہ میں، اس آیت میں ہم نے پیش کیا تھا۔ تو وہ نہ صرف وہ آیت بلکہ یہاں پر بھی اگر اس آیت کو مطلق اخذ کیا جائے تو خون ریزی، اتلاف مال، اتلاف جان و نفس و ناموس لازم آئے گا، اور یہ آیت سے مراد نہیں ہے۔ لہذا ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے ایک رئیس کا ہونا ضروری ہے، اور وہ رئیس غیر معصوم نہیں ہو سکتا، پس اس کی پیروی پر ان احکامات کی باجاوری نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ غیر معصوم پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اگر معصوم حاکم نہ مانا جائے، اگر حاکم وقت، خلیفہ رسول حاکم معصوم نہ ہو تو ان احکام کے صادر کرنے کا فائدہ مٹ جائے گا۔ پس ضروری ہے کہ ایک امام ہو، رسول کا کوئی جانشین ہو، اور وہ جانشین معصوم ہو، تاکہ اس پر اعتماد و اعتبار کر کے ان احکامات کو بروئے کار لایا جا سکے۔ لہذا نووی دلیل سے یہ بات ثابت ہو گئی، نصرت مطلوب ہے، اور غیر معصوم کی نصرت کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اگر غیر معصوم کی نصرت کا حکم دے دے تو اللہ تعالیٰ کی خود ہی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالم کے لیے نصرت ناصر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلوب کبھی بھی ظالم کی نصرت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ظالم چاہے وہ لنفسی ہی ہو چاہے لغیری ہو، پس غیر معصوم ظالم شمار ہوگا، چاہے وہ عمدین ہو چاہے سہوی ہو۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے ذریعے سے اولی الامر کی نصرت کا مطالبہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ معصوم ہو، تاکہ معصوم کی نصرت طلب کیا جا سکے۔ غیر معصوم کی نصرت اللہ تعالیٰ مطالبہ نہیں کرے گا، بلکہ اسی نفی ہی قرآن میں کریم میں آیا ہے۔ دوسرے استدلال دلیل نمبر 10 میں ہم نے یہ کہا کہ آیتیں بہت سارے آیت ہیں کہ جن پر عمل کرنا معصوم کے ہوتے ہوئے
بغیر معصوم کے نہ ہونے کی صورت میں ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ غیر معصوم پر ان موارد میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان آیت میں سے یہ آیت کریمہ ہے، لہذا انہی دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ امام کو معصوم ہونا ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ طیبین الطاہرین، اللہم صلی